حضرت سال بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندیے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش، حضور کی بارگاہ میں تھال میں، کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے، 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا، اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں، تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی، وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ 4 سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہے تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہے تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سال بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا، کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی، محبوب کیا بات ہے، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، اور پسند آ گیا تجھے، کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکے تیار ہی نہیں کرتا، اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہو، مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا، تو دونوں ہی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا، اس کو دیا، حضور چلے گئے، صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا، حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی، اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
कहने लगे मेरे भोले दोस्तों, तुम्हें गलती लग गई। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा? तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा? और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया। कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे हैं, फल पक रहा है, गुनहगार बड़ा हूँ, अगरचे बदर में भी गया हूँ, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूँ, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के कब्र में जाऊंगा तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे। हजरत यूसुफ का कुर्ता तो शिफा देता है ना, और मेरे महबूब का कुर्ता दोज़ख से बचा के जन्नत अता करता है। ये सहाबा का अकीदा है। किसका अकीदा है? बोल के बताएं। क्या करें इस हदीस का? इसमें बरकत है कि नहीं? कोई बंदा कह दे कि बीरे रूमा पे क्यों जाते हो, वहां तो कोई बरकत नहीं, गारे 100 रुपए क्या लेने गए? भाई थोड़ी देर के लिए जो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगे उसमें तो बरकत है। और जिस गार में 3 दिन हुजूर बैठे रहे, बरकत है कि नहीं? मौलवी सारी एनर्जी उथे ला छड़न लगा, उम्मत को लड़ाता है, इख्तलाफ कराता है। जहां जाके प्यार मिलना चाहिए था, जहां जाके प्यार, एक शख्स को मेरे सामने कह रहा है तू शिरक कर रहा है। मैं कह बेचारा 3-4 लाख रुपया ला के शिरक करना है, ये मुशरिक था जो यहाँ आ गया है। कुछ सोच समझ के बात करो। तुमसे मुसलमान तो आज तक हुआ नहीं, और हर वक्त 15-20 लाख आदमी एक जुमे में मुशरिक कर देते हो। ये बैतुल्लाह में हज करने आया मुशरिक था। इतना बड़ा फतवा, इतनी बड़ी तकसीम उम्मत की। ये बूढ़ा बाबा जो रो रहा है रोजा रसूल के सामने, इसको मुशरिक कह दिया तुमने। ये बूढ़ी अम्मा जिससे चला नहीं जाता, कमेटियां डाल डाल के मदीने आई, और तुमने कह दिया कि मुशरिक है तू, हुजूर के दरवाजे पे रोती है। इतना बड़ा जुल्म। याद रखो, अगर सहाबा हुजूर के कुर्ते का धोवन पिए तो उन्हें शिफा मिले तो शिरक नहीं होता, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, कहते हैं हमेशा की शिफा मिलेगी, आबे हयात, मौत ही नहीं आएगी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील, 2 बूंद मिल जाए ना हुजूर के तो इतनी बड़ी नहर बनती है जिस तरह कौसर की नहर हो। और चलता सलसबील कहते हैं जो चलता रहे। कहने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमार। पढ़ो ना अल्लामा वाकदी को। अच्छा, जब जज्बा जिहाद सुनाना होता है तो सारी हवाले वाकदी के और दीगर किताबों के, तो मैं कहता हूँ सारी कौम को सुनाते हो अल्लामा वाकदी की तारीख, तो ये वाली रवायत भी सुनाओ ना। दर्द से बोल रहा हूँ, दर्द से। ये वाली रवायत भी सुनाओ। अल्लामा वाकदी ने ये भी तो लिखी है ना, ये तो बताते हो कि वो नफल छोड़ के जिहाद करने गए, वो 27 साल जिहाद में रहे, तो ये भी बताओ ना जिहाद का पास मंजर। हजरत अरफा बिन रबी हुजूर के गुलाम है, वो रवायत करते हैं, कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए तो रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी। कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। हुजूर के तबा इस पर सैकड़ों दलाइल है, सैकड़ों, इस पर 20 मुतवातर और सही हदीसें, लेकिन लोग जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। नबी पाक देखे ना, हमारे किसी नौजवान को आज मैं कहूँ ना MA BEd को कि वो किसी आदमी ने सालन में थूक दिया है, कहेगा नहीं मैंने खाना ही नहीं। हमारे बच्चे, इसको लोग नफासत समझते हैं, हालांकि बुजुर्गों के जूठे में शिफा होती है। इमाम राजी फरमाया करते थे किसी नेक का जूठा खा, अल्लाह तेरे हाफजे को मजबूत कर देगा। लेकिन उन चूंकि सब तो नेक असी हाँ, साडा खाए जिन्हें खाना है, असी खाली किसी का खाइए, सबसे सियाने तो हम खुद है, इसलिए कोई खाए हमारा, ये कैसे हो सकता है? पुराने लोगों को तो पता होगा, चलो नौजवानों को बता देता हूँ। चांदी के सिक्के होते थे तो ऊपर से जब वो घिस जाता था ना नंबर, तो उसको कहते थे अब खोटा हो गया। क्यों जी बुजुर्गों, ऐसे ही है, वो घिस जाता था तो कहते थे सिक्का, तो वो चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के, बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर ले, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए, तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल के देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले।
کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا, تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں, ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے, باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا, تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی, اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں, تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے, کھوٹے, تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں, تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں, اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا, لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا, میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا, تم لوگ بڑے نالائق ہو, بدتمیز ہو. آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے, چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا. مطلب ہو کیا گیا, ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں, سو ہی نہیں پاتے, میں خود نہیں سو پاتا. اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے, صبح درس دینا ہے, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے, یہ خاصا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک کس طرح کے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی, کچھ مطالعہ کیا, صبح درس دینا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے, تھک گئے تو سو گئے. ایک بندہ نا کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی. تو سید صاحب کے بیٹے تھے, بخاری شریف کی شرح لکھی, بڑے عالم تھے, سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ. رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا ہاں جی بولو. کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے. مفتی اعظم پاکستان تھے وہ, لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا, سید ابو البرکات صاحب. میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے. تو کہا کوئی حکم ہو؟ تو مجھے نہیں جی میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. چلو ٹھیک ہے جی انہی سے مل لو. تو کہتے اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے. محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں, تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں, تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا, بھول جاتا ہوں. تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں, گزر رہا تھا یہاں سے, میں پوچھو. کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا تھا. علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے. کسی وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر, یہ تو عام سا مسئلہ ہے, سویرے بھی پوچھ لیتا. اتنی تکلیف دی اس نے, کتنی بڑی اذیت ہے. اور ایسے ہوتا ہے, ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں, ماحول کو دیکھ لیں, طبیعت کو دیکھ لیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا, وہ ہمارے استاد تھے, تو مجھ پہ ناراض ہوئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی, تو استاد ہی ناراض ہو گئے. استاد واپس آیا تو یہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں. میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا, میں نے ایک روٹی کھانی تھی, مجھے کچھ ہو رہا تھا. تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا, دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو, مزاج کو سمجھ لیا کرو, تم سمجھتے نہیں, احساس نہیں پیدا کرتے. وہ بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا. آپ سمجھیں, بہرحال جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا, میں بات ختم کرنے لگا ہوں, کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑھے فرض جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھو. وہ بندہ مطمئن ہو کے چلا گیا. سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مصیبت میں آئی ہوئی تھی, اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا, اسی وقت ہی پوچھنا تھا, دن نہیں چڑھنا تھا, یا تجھے حضرت اسرائیل بتا گئے تھے کہ تیری آخری رات ہے؟ کہتے میں نے پورا غصہ نکالا اس کا. میں نے کہا تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, بوڑھے آدمی ہیں,
اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے, آ ہی گئی تھی تو تو آ گیا ہے. کہتے میں غصہ کر رہا تھا تو سید صاحب آ گئے تو آ کے مجھے ڈانٹا, چپ کر. اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا, یہ ابھی بچہ ہے, اسے پتہ نہیں. کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بڑا ہی جملہ کہا. اگر آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہیں نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بہت بڑا جملہ کہا. کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا, تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, کوئی دین کی بات پوچھتا ہے, ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں. تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے, مانگ کے نہیں کھاتا. شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی. تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں, سوچ کو اس طرح کا بنائیں. آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی. ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا. کبھی بوجھ نہ بنے. یارو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے, اس کے مرنے کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. یہودی تھا, یہودی. حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا, وہ یہودی. تو کہا تو کہا کتنے کا؟ 2000 دینار کا. 2000 دینار. تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے, تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا. اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی. 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا, 1000. تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی, حالانکہ تو یہودی ہے, یہ تو نے عجیب بات کر دی. تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ, تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. تو دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان, اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال کرے, کسی سے پیار کرے. اور یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں. شیخ سعدی کہا کرتے تھے جب سے مخدوم بناؤں نا لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں مزہ ہی نہیں آیا. مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت, کبھی دادی کی خدمت, کبھی ابا کی خدمت, کبھی اس کی خدمت. کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت, پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت. اور کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں, میرا تو دل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں. کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں. آج نا مخدوم بڑے ہی بن گئے, مخدوم بڑے ہی بن گئے. کس کس کی بندہ خدمت کرے؟ تو اس طرح کریں, کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے نا, کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے. مہمان خصوصی بڑے ہو گئے, کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے, عام سے بھی, جو خاص مہمان نہ ہوں, جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ خوبصورت دین پر خوبصورتی سے عمل